وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في عظمت سيدنا ونبينا وسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة و سلاما عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب طبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زلف عنبری اور نالین پاک کی برکتوں اور سعادتوں کے طفیل اپنی بارگاہ میں آج کی اس بابرکت محفل پاک کو قبول فرمائے، اور جس عظیم ذات کی طرف آج کی اس محفل اور جملہ انصرام کو منسوب ہے، اللہ تبارک و تعالی اس عظیم ذات غوثیت کی بارگاہ میں ہماری حاضری کو منظور فرمائے. آمین. یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مجید کی سورہ مجادلہ سے چند آیتیں میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کی روشنی میں چند باتیں کہنے، سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ پاک اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جملہ محبوبین کے صدقے ہمیں قرآن مجید سے جو کچھ کہیں، سنیں، سمجھیں، اسے دل میں اتارنے کا نیک جذبہ عطا فرما، عمل کی نیک توفیق عطا فرما. اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد خاں رضا فاضل بریلوی نے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ
مقام اور مرتبہ غوثیت کیا ہے وہ دنیا کو سمجھا دیا۔ وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ میں اپنے مضمون کی طرف آؤں اس سے پہلے جو نسبت ہے سرکار غوث العظم سے محفل پاک کو، برکت کے لیے اعلیٰ حضرت کے اشعار کو آپ سمجھنے کی اسی لئے میں کوشش کریں کہ کیا رتبہ بیان کیا ہے۔ اور یوں لگ رہا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت جو شان اور عظمت غوث اعظم ہے اسے پڑھا بھی، سنا بھی، سمجھا بھی اور دیکھ کر بیان کر رہے ہیں۔ ہم لوگ جتنی شان بیان کریں گے وہ کتابوں سے پڑھائی ہوئی شان ہوگی، اور جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ ان درجوں کو دیکھ کر پھر فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، تو حسنی اور حسینی کیوں نہ محی الدین ہو۔ سرکار غوث پاک سے عرض کر رہے ہیں یا دستگیر تو حسنی اور حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع البحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع البحرین ہے چشمہ تیرا، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا، کیا دبے ہو جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے ہو جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، تیری بارگاہ میں لاتا ہے رضا اسے شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ قرآن مجید کی دو مختلف آیتیں سورہ مجادلہ سے میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے ذریعے ہم سے کیا فرما رہا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی آیت پاک میں نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 کو تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص مسلمانوں سے خطاب ہے، باقی کسی دوسرے بندے سے خطاب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بات کرنے کے انداز، اللہ پاک جب کلام فرماتا ہے تو کلام تو فرماتا ہے، قرآن دیتا تو ہے رسول اللہ کے واسطے سے، لیکن انداز کلام فرمانے کے 3 طرح کے ہیں۔ ایک، جب وہ اپنے خاص نبی سے کلام کرے تو انہی کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا ایھا النبی، تو باقی کوئی اس فرمان میں شامل نہیں ہوتا، صرف نبی سے بات ہو رہی ہے۔ اور جب نبی سے بات نہیں ہوتی، عام لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا ہے، تو اللہ پاک کا انداز تکلم یہ ہے، کلام فرمانے کا انداز، کہ وہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اس میں جملہ انسان آ گئے، جتنے قیامت تک آئیں گے جملہ انسان آ گئے، فرمایا یا ایھا الناس۔ اب اس میں کوئی مذہب، ملت، رنگ، نسل، بنا کسی امتیاز کے سب کے لیے خطاب۔ اور جب وہ پرسنل بات کرنا چاہتا ہے صرف مومنوں سے،
تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو صرف مومن آ گئے. جتنے مومن ہیں آئندہ جتنے ایمان والے آتے رہیں گے ان سب کے لیے یہ خطاب ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ پاک میں آیت نمبر 9 میں خطاب فرمایا مومنین سے، اور مومنین اور مسلمین ہم سے خطاب اللہ فرما رہا ہے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، یعنی مومنو، اپنے آپ کو ایمان والا بتانے، کہنے، سمجھانے والو، خود کو مومن سمجھنے والو، خود کو مومن اور مسلم کہلوانے والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں کسی چیز میں مشورہ کرو، ایک دوسرے کی رائے جانو، لو اور دو، مشورہ. جب آپ ایک دوسرے کا مشورہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرو تو قرآن فرماتا ہے مشورہ کرو، یہ خود رب کی سنت ہے. مشورہ کرنا یہ خود رب کی سنت ہے، اور مشورے میں شامل ہونا یہ جملہ نبیوں کی اور فرشتوں کی سنت ہے. اور پھر زمین پر مشورہ کرنا یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس مشورے میں شامل ہونا یہ میرے محبوب کے جملہ صحابہ کرام کی سنت ہے. تو مشورے کیا کرو، مشوروں سے کئی تمہاری الجھی ہوئی گٹھیاں سلجھ جاتی ہیں، کئی آپسی ایسے مسائل جن کا حل تمہیں ظاہراً نظر نہیں آتا، مشورے کی برکت سے اللہ تم میں سے کسی ایک کے دل میں اس مسئلے کے حل کا اللہ تبارک و تعالی القاء فرماتا ہے. تو مشورے کیا کرو، مشورے منع نہیں ہے، کرو، یہ سنت ہے. لیکن اگلی بات اللہ پاک نے فرمایا جب بھی مشورے کرو تو فلا تناجوا بالاسم والعدوان. یہ بات لکھ لو میرے مومن بندو کہ کبھی بھی بالاسم، کسی طرح کی معصیت، گناہ، برائی، شر پر مشورے مت کرو. کسی برائی، گناہ، شر جو مانوجات، انسانیت کو نقصان دے، کسی ایسے عمل میں مشورہ نہ کرو. اور جو مشورے کی طرف بلائے تو جاؤ بھی نہیں. ایسے مشوروں میں، برائی میں مشورہ مت کرو. جب تمہیں ایسا لگے کہ یہ مشورہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ کی مخلوق کو نقصان دے گا، انسانیت کو نقصان دے گا، اللہ پاک کے کسی نہ کسی فرمان کے خلاف مشورہ ہے، کہیں نہ کہیں رسول اللہ کی شریعت و سنت کے خلاف مشورہ ہے، تو قرآن کہتا ہے نہ ایسا مشورہ دو، نہ مشورے میں جاؤ، نہ مشورہ سنو، نہ مشورے میں بیٹھو، نہ ایسی رائے قائم کرو، نہ ایسے مشوروں کی محفلیں سجاؤ. اللہ پاک کا پیغام سنیے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے ہم سے. مشورے ضرور کرو لیکن برائی پر چرچے مت کرو. پہلا ہی دروازہ بند کر دیا، اور جھگڑوں کی بنیاد ہی یہ مشورے ہیں. آپ کو لگے کہ اس آدمی نے غیبت شروع کی، یہ عدوان ہے کہ نہیں؟ یہ اسم اور عدوان میں شامل ہے کہ نہیں؟ اس نے کسی کی غیبت شروع، چاہے غیبت غیر مسلم ہی کی کیوں نہ ہو، مسلم کی تو بڑی بات ہے، غیبت شروع کر دی. اب اس پر اگر تم سے مشورے لے رہا ہے کہ تم کیا کہتے ہو، تو قرآن کہتا ہے ایسی جگہ کھڑے ہی مت رہو. ایسے مشورے میں نہ یس کرو نہ نو کرو. غلط کسی کام میں کومنٹ نہ کرو کسی جگہ پر. اور یہ آج کل موبائل یوز کرنے والے نوجوانوں، خاص کر کے ہمارے لیے، کہ جو آپ کے پاس میسج ملے، جس طرح کی بھی کلپ آئے، فوراً نہ کومنٹ کرو نہ شیئر کرو، سوچ وچار کے اسے دوسروں تک پہنچاؤ. اسی لیے فرمایا کہ غلط میں نہ کومنٹ کرو نہ شیئر کرو، کوئی ٹپڑی غلط کام میں مت کرو، نہ مشورے کرو. تو پھر مولا مشورے کس میں کریں؟
تو اگلا فرمایا وہ معصیت رسول، اور نہ رسول ناراض ہوں ایسے کسی عمل میں مشورے کرو. تو پھر مولا کس میں کرے؟ تو فرمایا تناجو بالبر والتقوی، جب بھی مشورے کرو تو نیکی میں مشورے کرو، تقوی میں مشورے کرو، پرہیزگاری میں مشورے کرو. تمہیں لگے کہ یہ نیکی ہے اس میں مشورے کرو، لگے کہ یہ اچھا کام اس کے لیے جمع ہو رہے تو ضرور آ جاؤ، ضرور باتیں سنو، رائے دو، رائے لو اچھے کاموں میں. تو اچھائی میں اگر تم مشورے کرو گے، ایک دوسرے کو پوچھو گے، آپس میں مل کے رہو گے، تو برکت یہ ہوگی کہ اچھائی ایک دے گا، برکت تم سب کو اس اچھائی کی نصیب ہوگی. یعنی شر میں نہ جاؤ، خیر میں جاؤ. اور پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف پلٹ کے جانا ہے. دنیا میں تو ادھر ادھر سے ہم کہیں نہ کہیں سے نکل جائیں گے، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں پلٹ کے تمہیں اے انسانوں، مومنو، رب کہتا ہے پلٹ کے ادھر ہی آنا ہے. تو کیوں دنیا میں تم دنیاوی فائدہ اور مفاد پرستی کے لیے تم کیوں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو؟ جب مومن ہو تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو. یہ قرآن مجید نے مومنوں کو ایک پیغام دیا ہے. اب یہ آیت یہاں پہ 9 نمبر کی آیت پڑھی، اب اگلی میں نے پڑھی 11 نمبر کی آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنو، پھر ایمان والوں سے خطاب، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، تفصحوا فی المجالس، جہاں پر مجلسیں لگی ہوں اس میں کشادگی پیدا کرو، دوسروں کے لیے جگہ رکھو، کشادگی پیدا کرو. تو فافصحوا یفصح اللہ لکم، تو تم کشادگی والے بنو. اللہ تم مجلس میں کشادگی پیدا کرو گے، اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کشادہ فرما دے گا. یہ آیت نمبر 11 ہے. پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب تمہیں مجلس میں اٹھنے کو کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، یہاں سے اٹھ جاؤ، تو قرآن کہتا ہے جب یہ حکم آئے تو پھر تم فنشزوا، اٹھ جایا کرو، ادھر ادھر کی مت سوچا کرو مجھے کیوں اٹھایا، کیوں بیٹھنے نہ دیا، ایسا نہ سوچو، بس آپ کو حکم ملے اٹھ جایا کرو. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کرو، کشادگی پیدا، تو کہا جائے مطلب کہا تمہیں جائے گا تو کہنے والا بھی تو کوئی ہوگا، کہنے والا تو کوئی ہو جو تمہیں کہے کہ یہ جگہ کرو، یوں ہٹو، یہاں سے اٹھو، یہاں بیٹھو، کوئی تو ہو جو کہے گا تمہیں. تو یہ کون ہے جو کہے؟ تو اگلا جملہ فرمایا والذین یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم مومن ہو، تم میں سے جو ایمان میں کامل ہیں ان کو اللہ نے تم پر فضیلت دی ہے. جو ایمان کی کیٹیگری میں تم سے 2 قدم آگے ہیں، ہر کسی کا لکل وجہۃ ہوا مولیھا، ہر کسی کی اپنی ایک حد ہے. تو جو تم سے 2 قدم ایمان میں مضبوط ہے، 2 قدم عمل میں آگے ہے، کہے گا وہ اگر تمہیں کہے تو اس کو اللہ نے شان دی ہے تو اس کی بات مانا کرو. اب قرآن کی طرف دھیان رکھتے جائیے گا، موضوع کچھ اور ہے، اس لیے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ادھر ادھر سوچ رہے، ادھر ادھر کی نہ سوچیے، خالی قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ سنتے جائیے. یہ قرآن ہے سیدھا. فرمایا کہ تم میں سے جو ایمان میں کامل ہوں گے وہ تمہیں آرڈر دیں گے کہ ادھر ہٹو، یہ کرو، وہ کرو، یہی کریں گے. تو جب وہ کہیں گے تو فرمایا اللہ نے ان کو یہ درجہ دیا ہے، رفعت دی ہے، رفعت ایک منزل. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان میں 2 قدم آگے ہیں، تم مومن تو تم بھی ہو، تو جو تم میں ایمان میں 2 قدم آگے ہیں ان کو اللہ نے ایک درجہ دیا ہے. تو اس درجے کے پیش نظر تم ان کی بات مانا کرو، وہ جو آرڈر دیں تو مانا کرو. پھر فرمایا کہ انہی ایمان والوں میں کچھ وہ بھی ہیں والذین اوتوا العلم، کچھ تم میں علم والے بھی ہوں گے. پھر ایمان سے ایک منزل آگے علم والے بھی ہوں گے. تو جب علم والے تمہیں آرڈر دیں
تو فرمایا اوتل علم درجات، علم والوں کو ایک درجہ نہیں دیا، کئی درجے عطا فرمائے ہیں، علم والوں کو کئی درجے دیے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تمہارے دلوں میں کیا ہے وہ تمہارا رب جانتا ہے۔ یہ دو مختلف آیتیں ہیں۔ ہم غوث الاعظم کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے اور اصلاحی پروگرام میں شامل ہیں۔ اب ذرا دونوں کو ہم نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ یہ دونوں قرآن کی آیتیں، سیدھا سادہ ہم نے ترجمہ سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ اب اللہ نے سب کی کیٹیگری رکھی ہے۔ جیسے ہم خاندانی لحاظ سے بڑا بھائی، چھوٹے بھائی، چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے وہ بڑے بھائی کی بات مانتا ہے، ایک قدم وہ بڑا ہے۔ اچھا، اب رسول اللہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم میں جو عمر میں بڑے ہیں ان کی عزت کیا کرو۔ یہ حدیث پاک ہے۔ جو عمر میں، اب یہاں پر علم، عمل، تقوی، پرہیزگاری کی بات نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے میسج ہے کہ تم میں جو عمر میں ایک دن ہی بڑا کیوں نہ ہو، ایک گھنٹہ ہی بڑا کیوں نہ ہو، ایک منٹ ہی پیدائش میں بڑا کیوں نہ ہو، تو کہا جو تم میں عمر میں بڑے ہیں ان کی عزت کیا کرو۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ جو وَلَمْ يُعَظِّمْ كِبَارَنَا، ہم جو امت میں بڑے لوگوں کی عزت نہ کرے وہ محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں ہو ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بڑوں کی عزت کرو، یہ تو پیغام سب کے لیے ہے۔ اب پیغام ہے کہ بڑوں کی عزت کرو۔ شارحین حدیث نے لکھا کہ عزت کیوں کریں، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، عزت کیوں کریں۔ ہم سے بڑا بھائی ہے، کیوں عزت کریں؟ بڑا ہے اس لیے۔ تو قرآن حدیث تو کہہ رہی ہے بڑے کی عزت کرو، عمر میں بڑا ہے اس کی عزت کیوں کریں؟ یا فضیلت علم پر نہیں ہے کہ علم ہے تو ادب کریں یا اس کا آرڈر مانیں یا اس کی عزت اور اس کی شان کو سمجھیں، یا کوئی بات نہیں، عمر میں بڑا اس کی عزت کرو۔ کیا ہے ایسا عمر میں؟ تو ایک شارح حدیث نے ایک بات لکھی ہے صوفیہ کی جماعت میں سے کہ اس لیے اس کی عزت کرو کہ تم ہو 25 سال کے، ایگزامپلی سمجھنے کے لیے، تم ہو 60 سال کے، تم میں کوئی ہے، بھائی ہے، ماموں ہے، چاچا ہے جو 61 سال کا ہے، جو 65 سال کا ہے، 2 دن ہی بڑا کیوں نہ ہو، 2 سال ہی بڑا کیوں نہ ہو، چند گھنٹے ہی بڑا کیوں نہ ہو، تو جو تم سے بڑا ہے تم عمر میں اس سے چھوٹے ہو، عزت اس لیے کرو کہ وہ چند مہینے، چند سال، چند گھنٹے تم سے زیادہ میرے رسول کے زمانے کے قریب ہے۔ میں اس وقت، میری عمر 35 سال، اس کی عمر 36 سال، میں اس کی عزت کروں کیوں؟ علم دیکھ کے، عمل دیکھ کے، تقوی دیکھ کے، پرہیزگاری دیکھ کے نہیں، وہ بات کی بات ہے۔ میں کیوں عزت کروں 36 سال والے کی؟ تو میرے رسول فرماتے عزت کر۔ ہم نے پوچھا کیوں کریں؟ تو بتایا اس لیے کہ خیر القرن کرونی کے قریب ہے، وہ میرے زمانے کے قریب ہے، وہ میرے زمانے کا، اب بات سمجھتے جائیے گا، وہ میرے زمانے کے قریب ہے۔ کیا بتایا؟ میرے زمانے کے قریب ہے۔ زمانہ رسول کے قریب ہو اور کوئی علم نہیں، کوئی تقوی طہارت نہیں، زمانہ رسول کے قریب ہو تو اس کی عزت کا آرڈر 1400 سال پہلے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ عزت کرو اس لیے کہ وہ میرے اچھوتے اچھے زمانے کے قریب ہے۔ چند دن کیوں نہ ہو، چند مہینے کیوں نہ ہو، سال کیوں نہ ہو، تو جو زمانہ رسول کے قریب ہو، جب اس کی عزت کرنے کا حکم اتنا بڑا ہے تو جو رسول کی شریعت کے قریب ہو، رسول کے دین کے قریب ہو، جو رسول کے حکم کے قریب ہو، جو رسول کے پاک طریقے کے قریب ہو، جو رسول اللہ کی پاک قربت میں، محبت میں قریب ہو، عشق میں قریب ہو، ادب میں قریب ہو، تعظیم رسول میں حضور کے قریب ہو، عشق میں حضور کے قریب ہو، اور قربت محمدی کے کئی دریا پار کر چکا ہو، جب وہ عام زمانے کے قربت کی عزت ہے تو جو مصطفیٰ کے دل کے قریب ہو اس کی عزت کتنی ہوگی؟ جو رسول اللہ کے دل کے قریب ہو، حضور نبی۔ اب یہ تو ہوئی بات عام قربت کی، ایک زمانے کی قربت اور ایک عشق و محبت و ادب نسبت کی قربت۔ اب ذرا اندازہ لگائیے
زمانے کے قریب ہو تو عزت کرو، ٹھیک ہے، نسبت میں قریب ہو تو عزت کرو، تو جو خون رسول ہوگا اس کی عزت کتنی؟ بس آپ یوں سوچتے جائیے، تو جو خون میں میرے قریب ہو تم بھی رسول کے قریب، امت پوری حضور کے قریب ہے، لیکن درجہ بندی ہے، ہم قربت رکھتے ہیں نسبت میں، غلامی کی نسبت میں، عقیدت کی نسبت میں، محبت کی نسبت میں، اور اہل اطہار وہ ہیں جو خون سے مصطفیٰ کے قریب ہے۔ اور اگر جملہ جہتوں سے کوئی قریب ہو، علم میں بھی حضور کے قریب، تقوی میں بھی قریب، نسبت غلامی میں بھی قریب، ادب و احترام میں بھی قریب، عشق و محبت میں بھی قریب، اور ساتھ میں خون کے لحاظ سے بھی قریب، تو اتنی شانیں جمع ہوں تو بلا اس کی عزت کرنے کا کتنا بڑا حکم ہوگا۔ غوث اعظم ان ہستیوں میں سے ہے جو رسول اللہ کے قریب، زمانے کے بھی قریب، 5ویں صدی ہجری، ہم ہیں 1400 سال، 1000 سال پیچھے آنے والے، تو ایک تو زمانے کی قربت حضور سے، ایک پھر نسبت غلامی، ادب رسول، محبت رسول، عشق رسول، تعظیم رسول، غوث العظم سے بڑھ کے کون جانے؟ حضور کی محبت اتنی بڑی، رسول اللہ کی تعظیم، کہ کسی دوسرے کے خواب میں حضور آئے، جو نیچے آڈینس میں، سننے والوں میں دوسرے کے خواب میں حضور آئے اور منبر پر غوث العظم تقریر کرتے ہو، تو ان کے خوابوں خیالوں میں حضور کی آمد پر منبر چھوڑ کر اس کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جائے۔ اس سے بڑا بھی کوئی ادب ہوگا؟ اس سے بڑی کوئی تعظیم ہوگی؟ ایک مرتبہ آپ خطاب فرما رہے تھے، اور دوران خطاب میں آپ نے فرمایا، او خضر بنی اسرائیل، یوں قریب سے نہ گزر، ذرا محمدی کی بھی بات سنتا جا۔ یہ آپ نے فرمایا۔ اب جب یہ کہہ دیا تو سامعین تو نہیں دیکھ سکتے نا، سب کی نگاہیں اس مرتبے پر کہاں کہ کچھ رموز کو بھی دیکھ لیں، سب کی نگاہیں نہیں ہوتی راز دیکھنے کے لیے، اللہ کسی کسی نگاہ کو چنتا ہے۔ مجلس ختم ہوئی تو کسی ایک موقع پر ایسے اچھا، یہاں پر ایک بات سمجھنے جیسی ہے کہ ہر بات اپنے مرشد سے اسی وقت پوچھی نہیں جاتی، اس کے لیے موقع دیکھا جاتا ہے۔ بزرگوں اور اللہ والوں کا ادب یہ ہے، قربت رسول کا، کہ موقع دیکھو، محل دیکھو، ماحول دیکھو، موسم دیکھو، ان کے رویے دیکھو، اللہ والوں کے رویے دیکھو، مزاج دیکھو، جگہ دیکھو، کس ماحول میں کس جگہ پر ہو، سب کچھ نظروں میں رکھ کر پھر کچھ کہا کرو۔ یہ حکم ہے، یہ بھی اسی تعظیم میں سے ہے۔ اور بن موقع، جگہ نہیں، موقع نہیں، موسم نہیں، موڈ نہیں، کچھ نہیں دیکھا، اور یوں ہی آپ اگر بڑی چیز بھی مانگ لو گے تو ملے گا کچھ نہیں، اور پھر تم بدظن ہوگے، اور پھر تم اس پر چرچے کرو گے۔ اسی لیے بزرگوں کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز عرض کرنی ہو، کوئی لینا ہو ان کی عظیم بارگاہ سے، تو مزاج کو، موڈ کو، موقع کو، محل کو دیکھ کر کلام کیا کرو، یہ ادب ہے۔ چلو اس جگہ پر ایک بات بیچ میں سنا دوں کہ آپ نے لونی شریف کا نام تو سنا ہی ہے، دارالعلوم فیض اکبری جن کے نام سے ہے، اس عظیم ہستی کا نام ہے حاجی علی اکبر شاہ جیلانی، ٹھیک ہے؟ پیر صاحب قبلہ کے خاندانوں میں بزرگ عظیم ہستیاں گزری ہیں۔ حضرت حاجی علی اکبر شاہ ان کے ایک خاص خادم تھے، خلیفہ، لیکن ان کو حضرت سے قرب اتنا تھا کہ حضرت حاجی علی اکبر شاہ اسے بیٹے کی طرح پیار اور شفقت دیتے تھے، بہت لاڈ پیار رکھتے تھے، خاص خیال رکھتے تھے۔ گئے اپنے مرشد کی بارگاہ میں کسی ایک موقع پر، ان کے پیر و مرشد ہیں قریب میں،
شاہ صدیق اللہ علیہ رحمت و رضوان، زمانے کے بہت بڑے بزرگ جن کے نام سے دارالعلوم فیض صدیقیہ ہے، تو وہاں گئے ان کی بارگاہ میں، تو بیٹھے بیٹھے شاہ صدیق اللہ وقت کے ایسے کامل بزرگ تھے کہ جو ادب، عشق، محبت، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، ان چیزوں میں قرب نبی میں کمال درجے کے پہنچے ہوئے تھے، جس کو کہا جاتا ہے قطب المدار، اس مقام پر فائز تھے۔ آپ کی بیٹھک سجی، حضرت حاجی علی اکبر شاہ بھی آئے، بیٹھے، باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب باتیں کریں گے، مشورے کریں گے، تو بالاسم العدوان و معصیت رسول پہ تو نہیں ہوگا، تو جو ہوگا وہ بلائی پر ہوگا، خیر پر ہوگا۔ اور یہ اولیاء خیر پر خود جمع ہوتے ہیں، دوسروں کو خیر پر جمع کرتے ہیں، تو خیر پر جمع تھے، باتیں ہو رہی ہیں۔ اتنے میں حضرت حاجی علی اکبر شاہ نے کہا کہ مرشد کریم، یہ میرے ساتھ میرا خلیفہ خادم ہے جو ہر گھڑی ساتھ رہتا ہے، کبھی خدمت کرتا ہے، کبھی آگے پیچھے سب کچھ، تو کئی وظائف میں نے پڑھائے اس کو، لیکن وظیفے پڑھ رہا ہے بیچارہ پابندی سے، نماز، یہ وہ سب کچھ، ورد و وظائف، لیکن ابھی تک اس کا دل زندہ نہیں ہوا ہے، اس کا دل جو ہے نا ذاکر نہیں ہوا۔ دل میں ذاکر کی معنی یہ کہ دل ادھر ابھی تک جھکا نہیں ہے، لذت ذکر اس کے دل کو نصیب نہیں ہوئی، اگر نصیب ہو جاتی تو ہزار ہاتھ دنیا کے کام چھوڑ کر اپنے وقت پر وہ ذکر میں مگن ہو جاتا۔ تو جسے حلاوت کہتے ہیں، حلاوت، مٹھاس ذکر کی، تو کا بزرگ ایک نظر کریں، اب میرا کام تو نہیں ہے، آپ نظر کریں۔ اب اللہ والے کی بارگاہ ہے، تھوڑی دیر ہوئی تو آپ نے کچھ آنکھیں بند کی، اور یہ اللہ والوں کی عظیم شان ہے کہ دنیا دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتی ہے، اللہ والا دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے۔ الٹی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، ان کی عجب الٹی چال ہیں۔ تو تھوڑی دیر آنکھیں بند کی، کھول کے کہا، پیر صاحب خادم تو آپ کا ہے، بیٹے کی طرح ہے، بات تو صحیح ہے، لیکن اس کا دل کبھی زندہ نہیں ہوگا، کتنے ہی وظیفے پڑھ لے۔ کہا سائیں کیوں دل زندہ نہیں ہوگا؟ کیا میرے دی ہوئی دعاؤں میں یا کچھ کمی؟ کہ نہیں، آپ میں کمی نہیں ہے، آپ اپنی جگہ کامل ہی ہو، اس میں کمی ہے، لینے والے میں کمی ہے۔ اب کٹورا نیچے سے ٹوٹا ہو، اوپر سے آپ پانی یا دودھ ڈالتے رہو تو جمع رہے گا نیچے سے ٹوٹا ہوا، تو کہا اس کے دل کی تنگاری نیچے سے ٹوٹی ہوئی ہے، اس میں جو کچھ آپ ذکر و فکر دے رہے ہو اس کا فیض جمع نہیں ہو رہا۔ تو کہا کیا مطلب؟ کہا یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ کافر ہے۔ اللہ اکبر، مومن ہی نہیں ہے؟ نہیں، اب جو کچھ کروا رہے اوپر سے ہو رہا ہے، اندر کچھ نہیں۔ تو آپ خاموش ہو گئے، جگہ نہیں تھی آگے کچھ کہنے کی، موقع محل ماحول نہیں تھا۔ حاجی علی اکبر شاہ، اور ان سے بڑا سمجھدار کون ہوگا؟ جن کی آنے والی نسلوں میں اتنا عقل ہے تو خاندان میں کتنا عقل ہوگا، وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو خاموش ہو گئے، 2 4 5 دن 8 دن رہے حضرت کی بارگاہ میں، جتنا دن رہنا تھا۔ ایک دن مجلس میں یوں ہی بیٹھے ہیں، 5 6 دن گزرے، ایک عجب موقع تھا، عجب باتیں چل رہی تھی۔ کسی نے پوچھ لیا تھا حضرت شاہ صدیق اللہ سے کہ پیر صاحب بتائیے کہ ولایت کیا چیز ہے، اولیاء کی قسمیں کیا ہیں، ولایت کے مراتب کیا ہیں، ولی کتنے کتنے پرکار کے ہوتے ہیں، یہ سب ان کی پوسٹیں کیا کیا ہیں۔ تو وہ ذکر اچھا چل رہا تھا، ذکر ہوتے ہوتے بیان آ گیا کہ مجذوب اسے کہتے ہیں، یہ ہو تو مجذوب کی ڈیوٹی یہ زمین میں یہ کرتا ہے، جو ابدال ہے وہ ایسا ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے، جو پھر سالک ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے، عارف ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے، عارف اس کو کہتے ہیں، عام ولی اس کو کہتے ہیں، قطب اس کو کہتے ہیں، ابدال اس کو کہتے ہیں، نجیب اس کو کہتے ہیں، نقیب اس کو، یہ سب کے اولیاء اللہ کی قسمیں الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں، ہمارا یہ فیلڈ نہیں ہے، تو نہ میں زیادہ جانوں نہ آپ کو زیادہ سمجھا سکوں، یہ فیلڈ والے ہی جانے، یہ الگ الگ پرکار کا ڈپارٹمنٹ ہے اولیاء، سب کی الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں۔ اب جیسے سرکاری کئی ڈپارٹمنٹ ہے نا، ایک پولیس میں کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں،
ایک بارڈر کے رکشن والوں میں کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، تو ایسی الگ الگ سب کے ڈپارٹمنٹ ہیں اولیاء کے. تو یہ باتیں چل رہی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ جو کتبوں میں بھی اوپر قطب المدار ہوتا ہے، جس پر مدار ہوتا ہے اہل ایمان کا، اس وقت زمانے یہ غوث العظم سے درجے میں سب فیض یافتہ ہوتے ہیں، لیکن ایک مقام ہوتا ہے قطب المدار. یہ کس کو کہتے ہیں، اس کا کام کیا ہے؟ کا جو قطب المدار ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ کافر پر نظر ڈالے تو اللہ اس کے دل کو مومن بنا دے. اس کی نظر کی تاثیر یہ ہے کہ کفر ٹوٹ جائے اور ایمان آ جائے. کفر ٹوٹ جائے اور ایمان آ جائے. اور اگر مردے پر نظر کر دے تو مردہ اٹھ کر زندہ ہو جائے. اب مردہ جسم کا ہو تب بھی زندگی مل جائے، مردہ دل کا ہو تب بھی زندگی مل جائے. بس مردے کو زندہ کر دے. موقع اچھا تھا، جگہ اچھی تھی، ماحول اچھا تھا. حضرت حاجی علی اکبر شاہ کھڑے ہو گئے، کہا مرشد کریم میری نظر میں تو ہم مریدوں کے ہم لوگوں کے آپ ہی قطب المدار ہیں. میری نظر میں تو آپ قطب المدار اس درجے پر فائز ہیں. آپ انہی میں سے ہیں کہ راستے سے گزرے اور بلی کو ٹھوکر مارے تو مردہ بلی زندہ ہو کے چلی جائے. تو زندگی تو یہاں ہے نا. اب آپ اگر جسم کے مردوں کو زندگی دے رہے ہو تو یہ بھی تو مردہ دل بیٹھا ہے میرا بیٹا جسے میں نے خاص رکھا ہے، یہ بھی مردہ ہے. ذرا بلی کو چھوڑ کر ادھر نظر کریں، اس کے دل کو زندہ کر دے. بس یہ موقع تھا، جگہ تھی، ماحول تھا، اس طرح کی محفل سجی تھی. حضرت شاہ صدیق اللہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دے کر کہا سائیں یہ تو زندہ خود بھی ہو گیا، جہاں جائے گا جہاں بیٹھے گا ان ماحول کو بھی زندہ کرتا جائے گا. کہاں گیا کفر، کہاں گیا کفر، سب ٹوٹ. 8 دن پہلے کہا تھا کہ کافر ہے اور 8 دن کے بعد زندہ کر دیا دل کو. اب وہ اسی جگہ اللہ اللہ، جسم سے نہیں ادھر سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے اور محفل نے سنا کہ اللہ اللہ ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے. 8 دن پہلے جو کفر میں تھا اچانک کیا ہو گیا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جگہ، ماحول، اولیاء بزرگ اپنے مرشدوں کی بارگاہ میں جگہ دیکھنی پڑتی ہے. جگہ کیا ہے، موقع کیا ہے، ماحول کیا ہے. ہر چیز ہر جگہ مانگا نہیں کرتے. اور یہی ہے کتنے سال رسول اللہ کے صحابی نے حضور کی خدمت کی، لوٹے اٹھائے، حضور کو وضو کروایا، حضور کے نالین سیدھے کیے، زندگی ایک گزار دی. لیکن میرے محبوب نے جب ایک موقع آیا اور تہجد کے وضو میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ سل ربیہ، مانگ کچھ مجھ سے، کیا مانگتے ہو. تو جگہ اچھی تھی، ماحول تھا، موقع تھا، ادھر ادھر کی نہ سوچی اور عرض کتنی بڑی چیز مانگی. اور جب موقع بن جائے نا تو مانگنے میں اپنی لیول نہیں دیکھا کرتے، دینے والے کی لیول دیکھا کرتے. جب ایسا موقع مل جائے نا، دینے پر اگر کوئی آ جائے تو اپنی اوقات کے حساب سے مت مانگا کریں کہ میں یہ نہیں سنبھال سکتا، میں تو چھوٹا ہوں، نہیں پیر صاحب میں مجھ سے نہیں ہوگا. یہ نہ دیکھیں کہ تو کون ہے، یہ دیکھ کہ تجھے ڈیوٹی کون دے رہا ہے، دے کون رہا ہے، بارگاہ کتنی بڑی ہے. تو جیسے حضور نے فرمایا سل ربیہ، اب وہ سیدھے سادے صحابی تھے، درجے میں صحابی ہیں، قطبوں غوثوں ابدالوں سے اونچے ہیں، لیکن ہیں سیدھے سادے انسان. ابو بکر تو نہیں ہے نا کہ اتنے سمجھدار ہو، درجہ فاروق اعظم تک تو نہیں ہے نا، سیدھے سادے ایک بزرگ صحابی تھے. اپنا کھانا، اپنا کمانا، ایک گھر ہے، فیملی ہے، چھوٹا پریوار ہے، کچھ بکریاں ہیں چرانی ہے، کچھ مزدوری سی کرنی ہے، 2 وقت کی روٹی ملے تو شکر، نہ ملے تو الحمدللہ. ایک سیدھی سادی زندگی جی رہے. اس سے محبوب نے پوچھ لیا سل، مانگ، کیا مانگتے ہو. اب جس کے یہاں چادر ہی نہیں ہے، ایک ہی چادر ہے، خود نماز پڑھنے آئے تو احرام کی طرح باندھ کر آئے، جلدی گھر جائے تو بیوی اوڑھنی پڑا بنا کر فجر کی نماز ادا کرے. اب اس بندے کو کہا جائے مانگ تو وہ کیا مانگے گا. لیکن دوسری بھی بات سن لیں کہ جب جن کو اللہ نے درجے دیے ہیں نا، درجے، جب ان کی محفلیں اور ان کی مجلسیں نصیب ہوتی ہے نا
تو بے عقلوں کو بھی عقل کے درجے مل جاتے ہیں، نا اہل بھی اہل بن جاتے ہیں، وہ چونکہ اس جگہ اور اس صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ گلاب کتنا بھی چھپاؤ خوشبو چھوڑ ہی دیتا ہے، اتنا آپ کے جیب میں ہے وہ خوشبو دے گا۔ بدبو آپ پر لگی ہے، کتنی بھی چھپاؤ اسے وہ بدبو دے گی، چونکہ خوشبو بدبو چھپائے سے اپنا اثر نہیں چھپنے دیتی۔ جب یہ دنیا کی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو جب وہاں عشق رسول اور ادب رسول کا ماحول ہو وہاں بھی خوشبو نکل کر ہی رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا مانگ مانگ، اب تہجد کا وقت ہے، ایک مرشد ہے، ایک مرید ہے، تیسرا کوئی نہیں، اللہ رسول ہے، فرشتے ہیں، کیا مانگیں؟ کیپیسٹی اپنی دیکھیں تو یہی کہ یا رسول اللہ بس دعا کر دیں کام کاج ٹھیک ٹھاک چلے، ایک بنگلہ بنا لوں مدینے پاک میں، ٹھیک ٹھاک چلے تو 2 15 20 جوڑیاں خرید لوں، تجارت ٹھیک ٹھاک چلے، جو لیول دیکھے تو یہی مانگیں۔ لیکن نہیں، جو گرد کعبے کے کعبہ کے گرد جو طواف کرتے ہیں ان کی عقلیں اہل زمین کی نہیں ہوتی، عقلیں بھی ماورا رہتی ہیں۔ جو چکر لگاتے ہیں نا حضور کے حجرے کے قریب، جو غلامان محمد ہیں ان کی پھر عقلیں بھی اعلیٰ ہیں۔ تو جیسے ہی حضور نے یہ کہا سل، تو گویا وہ تو تیار ہی تھے مانگنے میں، بس چابی کھلی کہ نہیں کہ فوراً بنا سوچے سمجھے مشورہ کروں، گھر جاؤں پوچھوں، کلا 1 گھنٹہ بعد مانگوں، پھر جاؤں سوچوں، کچھ نہیں۔ ادھر حضور نے کہا سل ربیہ، ادھر ان کے منہ سے جملہ نکلا سالوں کا مرافعتک فی الجنہ۔ اپنی کیپیسٹی سے نہیں مانگا، اب مانگا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ دینے پر آئے ہو تو یہی مانگتا ہوں کہ جس طرح یہاں لوٹا لے کر تمہاری سیوا خدمت کر رہا ہوں جنت میں بھی یوں ہی لیٹا لے کر تمہاری خدمت کراؤں۔ اب ذرا سوچئے جنت سب پاک ماحول میں ہے، وہاں وضو کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں تو سب پاک ہی ہے، وہاں تو وضو ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی رسول اللہ تو رسول اللہ ہے۔ اب ذرا سمجھتے جائیے گا کیا کیا مانگ رہا ہے۔ بھئی یہ لوٹا لے کے آپ کی وہاں وضو کرواؤں یا آپ کے جوڑے مبارک سیدھے کروں، تو وہاں تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، ایک۔ اور دوسرے نمبر پر نبی کا جنت میں بھی رتبہ اعلیٰ ہوگا تو حجرے بھی اعلیٰ ہوں گے، وہاں تو فرشتے خادم بن کے کھڑے ہوں گے، ازواج مطہرات ہوں گی، کیا چیز مانگ رہے ہیں؟ اب مطلب جنت بھی مانگ لی ایک ہی جھٹکے میں، یہ نہیں کہا دعا کریں جنتی بن جاؤں، نہیں، اپنے لیے جنت بھی مانگ لی، چونکہ جنتی ہوگا تو جنت میں انٹری کرے گا، اور پھر جنت میں بھی ہلکا درجہ نہیں مانگا، بڑی لیول کا درجہ مانگ لیا۔ ہلکے درجے میں ہوگا تو لوٹا کہاں سے لائے گا، وضو کیسے کروائے گا، نو انٹری کا بورڈ ہوگا، تو وہ جگہ مانگی جہاں پر انٹری اپنی ہو جائے۔ کتنی بڑی جگہ مانگ۔ تو محبوب بھی جب دینے پر آتے ہیں، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، حالانکہ دینے کے لیے ہاتھ چاہیے، لیکن قربان جائیں احمد رضا تیری انداز کلام پہ، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ایسا منہ بھی تو چاہیے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اب جیسے انہوں نے یہ کہا تو حضور نے کیا فرمایا؟ مسکرا کے کہا اب غیر ذالک، ارے یار یہ کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ اب غیر ذالک، یہ کوئی مانگنے کی چیز؟ کچھ اور مانگ، بھئی یہی تو ماننا تو یہی کریں گے نا، اب غیر ذالک کچھ اور مانگ، مطلب اس کو چھوڑ کچھ اور مانگ۔ ارے ہم سمجھ گئے کہ آپ نہیں دے سکتے، تو محبوب نے مسکرا کے کہا ارے میرے بھولے صحابی وہ تو تب دے دی جب سے تو خدمت میں آیا ہے، جو تو مانگ رہا ہے وہ تو کب کی دے دی، وہ تو تجھے کب کا دے دیا، جب تو لوٹا لے کر ہماری دہلیز کے گرد چکر لگاتا تھا تو مانگنے کی ضرورت نہیں، تیرے انداز غلامی نے خدا کی رحمت کو جوش دیا، وہ تو تب کی تجھے مل گئی، کچھ اور مانگ۔ تو صحابی بھی بڑے سمجھدار تھے، مسکرا کے کہتے ہیں میرے محبوب جب اتنی بڑی چیز مانگ لی ہے تو اب مانگنے کو بچا ہی کیا ہے، اب جو مانگوں گا وہ فنا ہوگا، مجھے بھی جانا ہے، تو فناؤں کے پیچھے کون دوڑے، جو باقی کی بارگاہ ہے تو باقی والوں کے پیچھے ہی جائے، ایسی چیز مانگوں جو باقی رہے۔
اس لیے تجھے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اب ہاتھ اٹھتے نہیں اس دعا کے بعد، کچھ نہیں چاہیے، جگہ دیکھو، ماحول دیکھو، پھر بات کرو، اور یہی ہے ادب جو رسول اللہ تعلیم دے رہے ہیں نا، کہ جو درجے والا ہے اس کی عزت کرو۔ کیا مطلب؟ کہ یوں ہی بڑھ بڑھ مت کرتے جاؤ، جو جی میں آئے، آپ کو ڈیوٹی ایک دے دی گئی ہے کہ یہ کام کر کے آؤ، آپ کو موقع ملا کہ اتنے لوگ ہیں میری واہ واہ ہو جائے، کھڑے ہو گئے اپنی ڈیوٹی سنانے کے لیے، بند ہو جا، جگہ دیکھ، ماحول دیکھ، مرشد کا ماحول دیکھ، مزاج دیکھ، اور مزاج کے مطابق کلام کر، تو جو نہ کر سکا، نہ مانگ سکا، وہ بھی بن مانگے عطا فرما دے۔ حضرت حاجی علی اکبر شاہ خاموش رہے، موقع آیا تو دے دیا۔ اب جیسے ہی کہہ دیا تو ایک ماحول بنا تھا، حضرت بھی مسکرا کے فرمانے لگے یہ بھی زندہ کر دیا، زندہ۔ اب وہ زندہ دل ہوا، بلکہ کئی فقراء نے تو یہاں تک بتایا کہ جس درخت کے نیچے بیٹھتا تھا وہاں ذکر میں وہ درخت بھی شامل ہو جاتا تھا۔ ایک جگہ، ایک ماحول، ایک موقع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اولیاء اللہ کی یہ شان اور درجے رکھے۔ میں بات سرکار غوث الاعظم کی کر رہا تھا۔ اب آپ نے سنا ہے کہ بس آپ نے جیسے یہ کلام کیا تو اس وقت تو مریدوں نے کچھ نہیں کہا، مجلس ختم ہو گئی۔ 8-15 دن کے بعد کبھی موقع آیا تو کہا سائیں وہ اس دن آپ تقریر کر رہے تھے تو کہا خضر اے بنی اسرائیلی محمدی کا کلام سنتا جا، یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں تقریر کر رہا تھا تو آج بغداد کے دریا کے کنارے حضرت خضر گزرے، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں خضر گزرے، بنی اسرائیل میں، موسیٰ علیہ السلام نہیں، بنی اسرائیل نبیوں میں دانیہ علیہ السلام کے زمان ایک بندہ گزرے جو حضرت خضر علیہ السلام، اور پھر زمانہ موسوی پایا، بڑی لمبی عمر پائی، اور زمانہ موسوی بھی پایا، فیضیاب بھی ہوئے، وہ گزرے میرے قریب سے تو میں نے دیکھ لیا، ممبر پہ کھڑے ہیں حضرت خضر کو دیکھ رہے ہیں، میں نے دیکھ لیا اور آواز لگائی کہ اے بنی اسرائیلی یہ محمدی کھڑا ہے ذرا کلام سنتا جا، تو وہ آ گئے میرا کلام سننے کے لیے۔ حضرت غوث اعظم فرما رہے، میں نے اسے آواز لگائی۔ قرآن مجید نے ہم لوگوں کو ایک میسج دیا ہے کہ اے اللہ کے مومن بندو، تم میں جو مومن ہیں ان کے درجے بلند ہیں، ایمان میں بھی درجے کیپیسٹی ہے، ایمان میں جو کم درجے والے ہیں وہ کم درجے میں، تم بڑے درجے کے ادب کرو۔ جب تمہیں ادب کرنے کا، تعظیم کا حکم دیا جائے، زمانے پر ادب کر رہے ہو تو ایمان میں جو درجے میں بڑا ہے اس کا ادب نہیں کرو گے، اور پھر جب ایمان میں درجے میں بڑا ہو، اس میں بھی علم کی کیپیسٹی کیٹیگری ہے، تو علم والوں کو تو کئی درجے فضیلت دی، ان کی پھر عزت کرو۔ اور غوث العظم نسبت زمانے کے لحاظ سے بھی حضور کے قریب، خون کے لحاظ سے بھی حضور کے قریب، اور علم کے درجے میں بھی حضور کے قریب۔ علم غوث العظم کے پاس خالی کتاب ہی نہیں تھا، سینہ رسول سے پیا ہوا علم بھی غوث العظم کے پاس تھا، کتابوں سے پڑھا ہوا علم بھی غوث العظم کے پاس تھا، کئی درجوں سے حضرت غوث العظم حضور کے قریب ہے۔ تو آج اگر امت مل کر اس غوث العظم کا ادب کرے، احترام کرے، تعظیم کرے، نام لے، پکارے، ان کی مدد طلب کرے، تو یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، عین قرآن کے مطابق ہے۔ رب نے کہا ہے مومنو تم ایک دوسرے میں درجوں میں فضیلت رکھتے ہو تو تم اس میں ایک دوسرے کا ادب کرو، تعظیم کرو، اور جو تم میں ایمان اور علم میں بڑے ہیں ان کو کئی درجوں کی فضیلت ہے، تو ان کا بھی تم بے حد ادب و تعظیم کرو۔ اب قرآن نے پہلی آیت میں پہلے ہی بتا دیا کہ ادھر ادھر کی باتوں میں مشورے ہی مت کرو، ادھر ادھر کی باتیں ہو نا تو ان میں چرچا ہی مت کرو۔ مطلب کیا؟ کہ جب کوئی یہ بات کہے کہ غوث العظم کو غوث پاک کہہ سکتے ہیں، غوث تو اللہ ہے، مدد تو اللہ کرتا ہے، ان باتوں کو سنو ہی مت، یہ عدوان اور معصیت ہے، ان میں مشورے بات ہی نہ سنو، کان بند کر لو۔ تو کیا سنو؟ کا جو بھلائی ہو، خیر ہو، اس میں کھڑے رہو، اس میں مشورے کرو، ایک دوسرے کو مشورے دو، ایسی باتیں سنو جس میں خیر ہو، یہ تمہارے لیے قرآن مجید کا آدیش ہے۔ اب فرمایا جو علم والے ہیں ان کو کئی درجوں ہم نے فضیلتیں دی۔ علم یہ نبیوں کی وراثت ہے۔ کیا ہے یہ؟ نبیوں کی وراثت ہے۔
ہر کسی کو وراثت میں جائیداد ملتی ہے، لیکن امت میں جو علم پڑھے اسے مصطفیٰ جان رحمت کی وراثت ملی ہے، اور خالی ایک رسول اللہ 1.25 نبیوں کی وراثت علم۔ اللہ پاک نے فرمایا علم میں کئی درجے ہم نے علم والوں کو فضیلت دی ہے۔ اب نبیوں کی جو وراثت ہے وہ دنیا کی غلامی کبھی نہیں کرتی۔ دنیا کی غلامی، نبیوں کی وراثت جو وارث نبی ہے وہ دنیا کی غلامی نہیں کرتا، وہ رسول کی غلامی کرتا ہے، وہ ڈیوٹی بھی رسول اللہ کی کر رہا ہے، چونکہ وارث بھی رسول کا ہے۔ اور یہ حکم ہے کہ جس کا وارث ہے اپنے مورث سے وفاداری کر، جس کا تو وارث بنا ہے، جن کا وارث ان سے بھلائی کر۔ تجھے اس منصب پر جس نے بٹھایا، اب باپ اگر کروڑوں چھوڑ کے جائے تو بیٹے کا فرض بنتا ہے کہ کبھی تو کل شریف پڑے اس کے لیے، خالی دولت ہڑپ نہ کرے، کچھ تو وفاداری کرے۔ ہم رسول اللہ کے جو علم والے ہیں، جو وراثت علم کی ہے، جو رسول کے وارث ہیں، ان کی جواب داری ہے کہ وہ عمر بھر اپنے رسول سے وفاداری کرے۔ یہ اچھا، اب علم 3 طرح کا ہے۔ ایک مدرسے میں بیٹھ کے پڑھو، ایک یہ علم ہے، اپنا استاد چنو، اس کے پاس جاؤ، بیٹھو اور پڑھو، ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ کہ اب عمر بیت گئی، مدرسہ نہیں پڑھ سکتے، تو علم والوں کی مجلس میں بیٹھو، باتیں سنو ان کی۔ اور وہ نہیں امام شافعی فرمایا کرتے تھے کن عالمن، سب سے پہلے عالم بن، اگر عالم نہیں بن سکتا تو متعلمن، تو علم لینے والا بن، علم لینے والا بھی نہیں بن سکتا تو محبن، علم سے محبت کرنے والا بن۔ فرمایا یا عالم بن، یا متعلم بن، یا علم سننے والا بن، یا علم سے محبت کرنے والا بن، 5واں مت بننا، نہیں تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو علم کا ایک راستہ یہ ہے کہ استاد سے پڑھو، عمر بیت گئی کا کوئی بات نہیں، علم والوں کی مجلس میں بیٹھو۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو فرمایا کسی ایسے کو پکڑ بھی لو کہ جس کی ایک نظر تمہارے سینے کو علم سے بھر دے۔ یہ تینوں راستے ہیں علم لینے، تینوں راستے، اور تینوں طرح کے وراثت حضور کی ہے۔ میرے رسول نے پڑھایا بھی ہے اصحاب کو بیٹھ کر، ایک ایک الف پڑھایا ہے، لکھ پڑھ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یاد کر، یہ پڑھ، یہ لکھایا ہے۔ حضرت زید بن ثابت کو رسول اللہ نے حکم دیا کہ جتنے دوسرے ملکوں سے صحابہ ہیں ان سے زبانیں سیکھ، جہاں نہ آئے وہاں مجھ سے پوچھا کر۔ 18 دنوں میں حضرت زید بن ثابت نے حکم رسول کے مطابق 19 یا 18 زبانیں سیکھ لی۔ یہ حکم ہے کہ پڑھو، حضور نے پڑھایا بھی ہے۔ جس کو مدرسہ کہتے ہیں اصحاب صفہ، وہ اصحاب صفہ کا چبوترا نہیں تھا، وہ دنیا کی انٹرنیشنل یونیورسٹی تھی۔ کیا علم نہیں تھا جو حضور نہیں پڑھا رہے تھے؟ ہر زبان، ہر علم، ہر نالج تو پڑھایا بھی حضور نے ہے ایک۔ اور کئی ایسے صحابہ ہیں جن کو بٹھا کے باتیں سنائی ہے، جس کو مجلس کہتے ہیں، بٹھا کے حضور نے خطبے دیے، ان خطبوں میں کئی صحابہ سن سن کے وقت کے جید عالم بن چکے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی موقع آیا کہ نہ یہ پڑھایا نہ بٹھایا، جس پر نظر کرتے گئے خدا اسے علم عطا کرتا گیا۔ یہ بھی زمانہ رسول میں ہوا، اور یہی چیز غوث الاعظم میں تھی۔ پہلے خود پڑھے، آپ فرماتے ہیں درست العلم حتیٰ سرت و کتبہ، میں نے علم پڑھایا۔ یہ درس تدریس میں تعلم دونوں آ گیا، پڑھنا پڑھانا۔ میں نے پڑھا بھی پڑھایا بھی، اتنا پڑھایا کہ قطبیت کی منزل پہ فائز ہو گیا۔ عمر بھر پڑھایا غوث الاعظم نے، آپ نے پڑھانے کو شروع کیا، 33 سال تک غوث الاعظم نے پڑھایا ہے۔ ہر سال مدرسے سے 3000 بچوں کو فارغ کرتے تھے، اور فارغ ہونے والے ایسے نہیں کہ خالی آپ کی مسجد کی نماز پڑھا سکے، نہیں، اگر مصلی خالی ہے اور ضرورت ہے تو مصلی پر نماز بھی پڑھا سکے، ممبر خالی ہے تو عظیم خطبہ بھی دے سکے، درس حدیث دینا ہے تو زمانے کا محدث بن کر حدیث بھی پڑھا سکے، اور اگر کسی جگہ پر جنگ میں کھڑا ہونا ہے
تو تلوار نکال کر دشمن کا مقابلہ بھی کر سکے. اور اگر کسی غیر مسلم کو دین کی تبلیغ دینی ہے اور سنتا نہیں ہے تو ٹھوکریں مار کر کرامتیں ظاہر کر کے بھی دین سمجھایا. ہر طرح کے شاگرد غوث الاعظم کی بارگاہ سے نکلے. جس کو آج اگر ڈگریاں بتانے جائیں، یہ وکیل، یہ انسپیکٹر، یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر، یہ فلاں، یہ ڈگریاں، یہ منسٹری کی، اس نے یہ کیا، اس نے کیمسٹری کی، یہ اس نے میڈیکل سائنس کیا، یہ سارا کچھ جس طرح رسول اللہ مسجد نبوی میں ہزارہ علوم دیا کرتے تھے، اسی طرح نائب مصطفیٰ سرکار غوث الاعظم بغداد کے مدرسے میں بیٹھ کر 55 علوم اور فنون آپ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے. اچھا یہ تو یہ پڑھنا پڑھانا ہو گئے. اب 3 دن رکھے تھے ایسے جس میں ہم مجلس ہی لگاتے. کئی ایسے ہیں جو مدرسے میں نہیں آ سکتے، یوں ہی مجلس میں گھنٹہ 2 گھنٹہ 3-4 گھنٹے کے لیے آ سکتے، تو مجلس قائم کرتے. اور آپ منبر پر 3 دن جمعہ میں 3 دن ہفتے میں بیٹھ کر خطاب کرتے. جمعۃ المبارک کی نماز سے پہلے، اتوار کو صبح دوپہر کے وقت تک، اور منگل کی رات عشاء نماز کے بعد، پھر جب تک چلے یہ بھی مجلس پڑھائی. اب سرکار غوث الاعظم کی بارگاہ میں ایسے بھی کئی آئے جن کو نہ پڑھایا ہے نہ ان کو مجلس میں بٹھایا، پہلی بار آئے ہیں اور سینے پر ہاتھ جو پھیرا ہے تو کئی علم پڑھا دیے. اور وہ بھی زمانے کا شہاب الدین سوری بن کے نکلا ہے، شیخ شہاب الدین سوری. تو یہ ہے طریقہ علم کا. اب علم ہم لوگ اس وقت جس دور میں اپنے خطاب کے آخر میں آ رہا ہوں، اس وقت ہم جس دور میں جی رہے ہیں، جس دور میں ہم لوگ جس کلچر جس ماحول میں جی رہے ہیں، اب اس ماحول میں ایک طرف علم کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے. بنا علم کے سماج کو آپ زندہ نہیں رکھ سکتے. قومیں کئی آگے نکل چکی ہیں اور کہیں نہ کہیں سے اتنے لوگ متحد ہو چکے ہیں تمہیں گرانے کے لیے. اب ایک ہی راستہ ہے کہ علم کی شمع کو لے کر چلے، علم کو لے کر اٹھے. علم چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا، یہ ہم نے الگ کیا ہے. علم کوئی بھی ملے لیا کرو، دیا کرو، پڑھایا کرو، خوب بچوں کو دیا کرو، تاکہ تمہاری نسل آنے والے 50 سالوں میں دنیا سے پیچھے نہیں رہے گی. اگر آج محنت کرو گے، بیج آج بو گے تو نفع 50 سالوں کے بعد نظر آئے گا. ایک راستہ تو یہ ہے کہ پڑھائیں، اسکولیں مدرسوں پر زور دیں. ایک دوسرا راستہ ہے کہ جو اب اس عمر کے نہیں ہیں وہ کہاں جائیں، تو ان کے لیے ہے کہ مجلسیں سجائیں، مجلس میں آئیں، بیٹھیں، سن، جو اچھی بات لگے اسے لے لیا کریں. اور قرآن نے پہلے کہا ہے غلط باتوں پہ مشورہ ہی مت کرنا. یہاں سے اٹھ کے کہو کہ یہ کیوں بیان کیا، ایسا کہاں لکھا ہو، یہ کرو ہی مت، سنو ہی مت. جو بات اچھی لگے اسے لے لیا کرو، جو اچھی لگے اس پر مشورے کرو، غلط باتوں کی طرف دھیان نہ دو. جو تمہارا دماغ ڈائیورٹ کرنا چاہے اس کی بات ہی مت سنو. یہ تو پہلے قرآن نے کہہ دیا. تو اب دوسرا راستہ مجلسوں کا ہے. 2. اب تیسرا راستہ بچا ہے، تو دینے والے تو اب بھی ہیں، کوئی لینے والا تو ہو. تیسرا راستہ ہے کہ ڈائریکٹ نظر کر کے پلا دے. تو یہ مت سمجھنا کہ ایسا کوئی بچا نہیں ہے، کوئی جگہ خالی نہیں مصطفیٰ تیرے غلاموں سے. آج بھی وہ غلام زمین پہ زندہ ہے کہ ایک نظر کریں تو کئی لاکھوں کتابوں کا علم ایک نظر میں پلا دیتے ہیں. حضرت امام کسائی، نام ہی کسائی ہے تو سمجھ سکتے ہیں کاروبار وغیرہ، تو بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث. انہوں نے علم پڑھا. تو جس علاقے میں رہتے تھے وہاں ایک وہ ٹھیلا نہیں لگاتے بکری کرنے کے لیے، جیسے مارکیٹ میں کوئی مرچ بکری کر رہا ہے، کوئی آلو بکری، وہ اپنا پوٹلا لگاتے ہیں نا ایسے، ہاں ویڑی ٹھیلا جو آپ سمجھیں. تو ایک آدمی ہے لگاتا تھا، وہ آپ کے گھر کی گلی میں، مطلب ایسی مارکیٹ تھی کہ وہاں لگاتا. اور ہے بغداد امام کسائی. تو 2-3 مہینے کے بعد پڑھ کے واپس مطلب بغداد پڑھنے آتے، پھر پلٹ کے اپنے گاؤں جاتے. تو گاؤں بغل میں ہی تھا. تو جب جاتے نا تو وہ جو تھیلا لگایا ہوا وہ دیکھ کے کہتا کہاں گیا تھا؟ پڑھنے کے. کیا پڑھنے کے؟ علم پڑھنے کے. پڑھ کے کیا کرو گے؟ بس پڑھ رہا ہوں. کیا کرو گے؟ کہ آگے دنیا کو پڑھاؤں گا. تو وہ مسکرا کے کہتا تھا زندگی کے دن ضائع جا رہے ہیں، کیا ملے گا پڑھنے سے؟ مولوی بن کے کیا کرو گے؟
کیا کرو گے؟ اور یہی آج لوگوں کی سوچ ہوگی، مولوی بن کے کیا کرنا؟ مولوی صاحب آپ کہتے ہو بچوں کو مولوی بنائیں، مدرسے میں بھیجیں، مولوی بن کے کیا کرنا؟ جب مولوی کرتا ہے وہ تم بھی کر بھی نہیں سکتے۔ جب بھارت پر انگریزوں کا راج تھا نا تو تم گھروں سے نہیں نکلے تھے، سب سے پہلے شہید ہونے والے 2200 ہمارے علماء تھے۔ جب جب کٹھین وقت آیا ہے سماج پر تو علماء ہی آگے بڑھے۔ میرے کیف تو وہ ہنس کے کہتا ارے کیا کم اس لین سے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں، کیا کماؤ گے مولوی بن کے؟ یہ روز دے کہتا۔ امام کسائی دھیان ہی نہیں دیتے، کسائی دھیان ہی نہیں دیتے، سن لیتے چلے جاتے۔ وقت گزرتا گیا، آپ پڑھ کے جید عالم بنے، ایک محدث ہیں اپنے وقت کے بہت بڑے، پڑھ کے کمپلیٹ پڑھائی کر کے ہوشیار ہو کے آ گئے تو اللہ کی قدرت آئے تو الگ شان سے۔ گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے جو گاؤں سے ایک بچہ پڑھنے گیا تھا وہ آج بہت بڑا محدث بن گئے، اور اللہ کی قدرت بغداد میں ایک مسئلہ الجھن میں آیا بادشاہ کے یہاں، عباسی سلطنت تھی، بادشاہ کے یہاں کوئی مسئلہ الجھن میں آیا، بادشاہ نے کئیوں کو بٹھا دیا، یار مولوی صاحب حل کرو، یا مولوی صاحب حل کرو، لیکن جو مولوی ہے وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ حدیثیں دو ایک دوسرے کی متضاد ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، تطبیق کیسے کریں؟ تو کسی نے کہا کہ ایک بچہ پڑھتا ہے بڑا قابل ہے، اس سال شاید مدرسے میں فارغ ہوگا، اس کو بلاتے ہیں۔ سب نے کہا نہیں، ادھر دور سے عطا پتہ دیا تو امام کسائی کو بلائے، کڑیل جوان 25 36 35 25 30 سال کے آ گئے بادشاہ کے دربار میں، تو بادشاہ کو دیکھ کے کہا لا یہ مسئلہ کون سا ہے؟ کم سے کم بغداد اور اطراف کے کئی علماء کھڑے تھے، ان کے بیچ میں امام کسائی کے سامنے 2 حدیثیں رکھی گئی، اب وہ مضمون طویل ہو جائے گا اسی لیے وہ حدیثیں نہیں سنا، 2 حدیثیں رکھی گئی، اب دونوں ایک دوسرے کی ضد نظر آ رہی ہے، تو جب امام کسائی نے حدیثیں سنی اور تھوڑی دیر کے بعد مسکرائے تو لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ علماء نے کہا اتنی بڑی اتنی آسان بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، 1 سیکنڈ میں مسئلہ ایسے حل کر دیا جیسے الجھن تھی نہیں، بادشاہ کو اچھا لگا، اور بادشاہ نے کہا کہ سب سے پہلے میرا آرڈر یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو محدث رکھے گئے ہیں ان میں پہلا نمبر آپ کا۔ تو ابھی فارغ نہیں ہوئے اور بڑی شان مل گئی، تو یہ لوگوں کو گاؤں والوں کو پتا چلا تو سب لوگ عزت، اور گاؤں والے بھی عجب لوگ ہیں، ویسے ہی عزت نہیں کرتے، ظاہری دنیا میں کوئی پوسٹ بڑی ملے تو سب آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ مولوی صاحب مسجد میں پڑھاتا ہے تو کوئی یہ بھی اس کے لیے بھی بیچارے کے لیے ادھر ادھر کچھ دھیان نہیں دیتے، لیکن اچانک کر مولوی صاحب ہمت اور کسر کمر باندھ لے اور سرپنچ بن جائے تو سب آگے پیچھے گھومیں گے۔ تو یار اب تک تم آگے پیچھے کیوں نہیں گھوم رہے تھے؟ 10 سال تمہاری مسجد میں امام رہا، اسی گاؤں میں پیدا ہوا، اسی گاؤں میں پلا بڑا، تم تو دیکھ رہے تھے، تب تو اس کی بات سن کر تم ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، اور آج آگے پیچھے ہو رہے ہو چونکہ دنیا کی پوسٹ آ گئی۔ کتنی بڑی ہماری ذہنیت کو خراب کیا دنیا نے۔ ہمیں رب کہتا ہے علم والوں کو ہم نے درجے دیے، عزت کرو، دنیا دیکھ کے عزت مت کرو، رسول کا وارث سمجھ کر اس کی عزت کرو، کیونکہ قریب ہے نا، وہ حضور کے قریب ہے نسبت میں، علم کی نسبت میں قریب۔ تو امام کسائی کو پتا چلا کہ بادشاہ کے دربار میں اونچا استھر مل گیا، پہلے نمبر پر ایک کرسی لگتی تھی دربار میں، اونچی کرسی، تو اب گاؤں والے استقبال کے لیے نکلے، گلیاں سجی ہیں، امام کسائی آ رہے ہیں، تو وہ جو ٹھیلا لگاتا تھا نا وہ بھی کھڑا ہے، سب لوگ ہاتھ پیر چوم رہے ہیں، کوئی جبہ چوم رہا ہے، کوئی چادر چوم رہا ہے، تو امام کسائی کا دھیان اسی پر تھا کہ وہ ہمراہ کہاں گیا، جو ہمیں روز کہتا تھا ذرا آج نظر آئے، تو دیکھا وہ بھی کھڑا ہے، وہ اسی جگہ ٹھیلا لگائے ہے، تھوڑا آگے آیا ہے، اور اس نے دیکھا تو حیرت سے کھڑا ہے۔ امام کسائی نے مسکرا کے کہا میاں پتا چلا علم سے کیا ملتا ہے؟ پتا چلا، سمجھ میں آئی؟ تو ابھی تک اسی تھیلے کو لیے بیٹھا ہے، اور میں نے مصطفیٰ کا علم پڑھا تو خدا نے بادشاہی تخت کا قرب بھی مجھے عطا فرما دیا۔ تو علم کو اللہ پاک نے درجے دیے، اور علم دنیا داروں کے لیے نہیں ہے کہ آپ دنیا داروں، اور عالم کا رتبہ یہ ہے، عزت یہ ہے علم کی کہ آپ بھی عزت کریں اور عالم خود اپنی عزت اور کیٹیگری سمجھے، خود اپنا ویلیو جانے۔ امام کسائی کو بادشاہ نے اتنا قریب تھا نا، تو بادشاہ نے ایک دن کہا کہ بزرگ ذرا ایک کام کرنا، میرے بچوں کو روز پڑھا دیا کرو، یہاں بیٹھک میں آتے ہو تو محل میں پڑھا لیا کرو۔ تو امام کسائی نے مسکرا کے کہا بادشاہ میں تیرا وارث نہیں ہوں، میرے رسول کا وارث ہوں۔
بادشاہوں امیروں کے در پر علم دینے نہیں آؤں گا. علم تمہارا بھکاری نہیں ہے کہ تمہارے در پر آئے. تم علم کے محتاج ہو تو میرے پاس علم لینے آنا. پیاسا کنویں کے پاس جائے, کنواں تھوڑی نہ پیاسے کے پاس جائے گا. ٹھیک ہے, تو کہا میرے بچوں کو تھوڑا الگ پڑھا دینا. امام قصائی نے مسکرا کے کہا جو غریبوں کے بچے میرے پاس بیٹھتے ہیں, علم میں اونچ نیچ نہیں ہوتی, ان کے ساتھ صفوں میں بٹھا دے, اور علم لینے آئے ہیں تو اپنی منصب کو بھول جائیں کہ کس کے بیٹے ہیں, یہ دیکھیں کہ کس کے سامنے بیٹھے ہیں. علم میں بڑے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے درجے دیے علم والوں کو. اچھا, یہ 3 چیزیں علم کی آپ سمجھے. اب یہ تمام تقریر ایک طرف رکھ دیں, بس میری آخری بات, یہ جتنا کچھ بیان کیا اس کو ایک طرف رکھیں. اس دور میں مادیت اتنے عروج پر ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. سب باتیں میں ظاہر میں نہیں کہہ سکتا, اتنی عروج پر ہے کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے. اس دور میں کوئی تو نکلے جو مصطفیٰ کی اس امت کو پھر بچھڑی امت کو ملا کر ان تمام منزلوں تک پہنچائے جو قرآن نے بیان فرمائی ہے. کوئی تو ہو جو اس امت کا حال پوچھے, کوئی تو ہو جو ان لوگوں کے پاس آئے, یا تو ان کو علم دے مدرسوں کے ذریعے, اسکولوں کے ذریعے, یا اپنے قریب بٹھا کر ہم مجلس بنائے. کوئی تو ہو تو خدا کا شکر کرو کہ اس دور میں خدا نے ہمیں اس بندے جیسا مرد کلندر دیا. مدرسوں کے ذریعے بھی علم دے رہا ہے. کیا دیتے ہم دنیا, میں نے پہلی آیت یہ پڑھی کہ الٹی سیدھی باتوں پر دھیان نہ دیں, ادھر ادھر کی عدوان معصیت اسم کی باتوں پہ مشورے نہ کریں, بھلائی پر جمع ہو جائے, اور یہ سوچیں کہ ایک تو کوئی نکلا مصطفیٰ کے خاندان میں سے جو ہمارا حال پوچھنے آتا ہے, جو ہمیں علم دینے آتا ہے, مدرسے پڑھوانے آتا ہے, مدرسے کھلوانے آتا ہے. ہمیں کوئی تو ہے جو علم اور قلم دینا چاہتا ہے, ہمیں غلامی کی زندگی سے نکال کر شہنشاہوں کی صفوں میں کھڑا کروانا چاہتا ہے. واہ, اسی لیے قرآن مجید نے کہہ دیا کہ بندو تم بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرو. حضرت پیر صاحب قبلہ جو مشن لے کر اٹھے ہیں, اب چونکہ اسٹیج پر بیٹھے ہیں اس لیے زیادہ تعریف نہیں کرتا, اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو مشن لے کر اٹھے ہیں, اس مشن سے ان کو فائدہ ہو کہ نہ ہو, امت کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے. علم آئے گا, تعلیم آئے گی, ایجوکیشن آئے گا سماج میں. آج ذرا سوچئے, گاؤں گاؤں مدرسے, ڈانی ڈانی مدرسے. ہمارے روپیے کل بھی تھے, لیکن دولت ہی خرچ کرنے کا انداز ڈنگ معلوم نہیں تھا. اس بندے نے دولت کو صحیح جگہ خرچ کرنے کا ڈنگ سکھا دیا. اور پھر یہ مجلس ہیں, کس کو شوق ہے رات کو 2-2 12-12 بجے تک ان ٹوٹے ہوئے راستوں سے سفر کر کے حیران ہو کے بیمار ہو کے تمہارے بیچ میں بیٹھ جائے؟ شوق ہے کس کو؟ یہ انہی کو شوق جاگتا ہے جو وارث رسول اور وارث غوث اعظم بن کے آتا ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں ایسا مرد کلندر دیا ہے. اللہ ہمیں ان کی سنگت صحبت میں رہ کر رسول اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. علم بچوں کو پڑھائیں, علم بچوں کو پڑھائیں, تعلیم بچوں کو دیں, بچیوں کو تعلیم دیں. اس لیے تعلیم دیں کہ رسول اللہ کی امت کو کوئی بدھو اور جاہل نہ سمجھے, بلکہ مصطفیٰ کے ہر غلام کو ہر دنیا دار جانے کہ اب تک یہ تھے جو تھے, اب یہ جاہل اور ان پڑھ نہیں ہے, چونکہ ان کا پیر پڑھا لکھا جاگروت پیر ہے. انہوں نے جگا کر قوم کو نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسی مجلسیں سجانے کی توفیق دے, علم کے لیے مدرسے اسکولوں پر دھیان دینے کی توفیق دے. اور دوسری بات یہ, آپ لوگ جو علماء بن گئے نا, آپ کے بچہ, آپ کا بھتیجا بھانجا, آپ کے رشتہ دار گاؤں سے کٹم سے جات نات نہ دیکھو, جو مولوی بنے اس کی عزت کیا کریں. وہ اس لیے نہیں کہ آپ عزت کرو گے تو ہی وہ مولوی کہلائے گا, نہیں, تم نہ کرو گے تب بھی وہ مولوی ہے, لیکن کرو اس لیے تاکہ دوسرا دیکھے تو اسے بھی مولوی بننے کا شوق پیدا ہو. اللہ پاک ہمیں توفیق دے. اور آپ کے یہاں تو معلوم نہیں, کئی علاقوں میں تو ایسا ماحول بنا دیا ہے لوگوں نے
کہ اب مسجد ہماری میں مولانا صاحب پڑھا رہے ہیں، مدرسہ ہمارا پڑھا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن مہینہ ہو تو وہ جائے گا گھر گھر، میاں دو 20 روپیے 10 روپیے آپ کی تنخواہ باقی ہے، اب لائیے جمع کیجئے۔ تو آپ کیوں گھما رہے ہو بھکاری بنا کے در در مولویوں کو؟ مولوی ایک ہی جگہ بیٹھا رہے، تم کہو کہ مولوی صاحب آپ یہاں بیٹھ کر مسند رسول پہ پڑھاؤ، ہم دولت جمع کر کے تمہارے قدموں میں رکھ دیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، حضرت پیر صاحب قبلہ نے جو ہمیں ایک تک دی ہے اس کا لابھ لے لیا کریں۔ اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں مدرسوں اور اسکولوں پر دھیان دیں، پھر ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر کچھ دین پڑھیں، اور باقی تو تیسری چیز ہے کہ ایسا کوئی بن جائے تو دینے والا آج بھی بیٹھا ہے، کوئی بن کے آئے۔ اللہ تعالی ہم آپ لوگوں کو جو چند باتیں کئی سنی سمجھی اس پر عمل کا نیک جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔